الرحمن الرحیم۔ نماز پڑھنے والے حضرات اور مسجد میں آنے والے حضرات، ان کے بارے میں ہمارے دارالعلوم کراچی کے صدر مفتی حضرت مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ایک وعظ کیا تھا، ایک بیان کیا تھا۔ اس کے اندر 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ 3 انسان کوئی جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا، کبھی انجانے میں یا غفلت میں یا لا علمی میں گناہ ہو جاتا ہے، تو یہ گناہ عام طور پہ اسی بات سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو حضرت مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب دعوت برکاتہم نے ہمارے 3 گناہ کے عنوان سے ایک بیان فرمایا تھا۔ میں نے اپنے حضرت شیخ حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دعوت برکاتہم کو دیکھا، انہوں نے جہاں بھی یہ واعظ پڑھا اور میں نے حضرت کی نقل میں جہاں پر بھی یہ واعظ پڑھا، الحمدللہ بے انتہا فائدہ ہوا۔ میں تینوں گناہوں کے حوالے سے ایک دن اس میں سے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا، اور زبانی بھی بات ہو سکتی ہے لیکن بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جب اپنے اکابرین کے الفاظ ہی آگے نقل کیے جاتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، توجہ بھی ہوگی کہ نیکی کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک گناہ کبیرہ بھی ہو جاتا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے، اس لیے خاص طور پہ متوجہ ہو کے سنیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کی خدمت میں ایسے 3 گناہ بیان کرنا چاہتا ہوں جن میں سے ہم میں اکثر لوگ مبتلا ہیں۔ ان تینوں کا تعلق نماز پڑھنے والوں میں سے ہے۔ یہ مجمع بھی ایسے حضرات پر مشتمل ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے نماز کے پابند ہیں، اس لیے ان 3 گناہوں کے بارے میں توجہ سے سننا ضروری ہے تاکہ ہم میں سے جو شخص ان تینوں گناہوں میں سے یا ان میں سے کسی ایک گناہ کے اندر مبتلا ہو وہ اس گناہ کو چھوڑ دے اور توبہ کرے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے۔ ہمارا اصل مرض اور بیماری گناہ ہے۔ گناہ کو چھوڑنا اور اس سے توبہ کرنا یہ اس کا علاج ہے۔ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی روحانی بیماریوں کو پہچانیں اور پھر ان کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ آہستہ آہستہ ہمارے تمام امراض روحانی ختم ہو جائیں، صحت ایمانی اور روحانی حاصل ہو جائے۔ سب مل کر اپنا جائزہ لیں اور اپنے باطن کو جھانک کر دیکھیں کہ وہاں کون کون سا گناہ گھونسلہ بنائے ہوئے بیٹھا ہے اور کون کون سی بری عادتیں ہمارے اندر موجود ہیں جن کی وجہ سے ہم اللہ کی رضامندی اور رحمت سے دور ہیں، اور پھر ہم کوشش کریں کہ ہماری بری عادتیں ختم ہو جائیں اور اس کے بدلے اچھی عادتیں پیدا ہو جائیں۔ ان 3 گناہوں میں پہلا گناہ وضو میں پانی کا اسراف ہے۔ وضو کرنے کے لیے پانی استعمال کرنا ضروری ہے، اور وضو میں جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے ان کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ چنانچہ ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، چہرے کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، پیروں کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، لیکن بلا ضرورت اور بلا وجہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ دھونا یہ اسراف میں داخل ہے، یعنی فضول خرچی میں داخل ہے۔ بعض لوگ اس اسراف میں مبتلا ہوتے ہیں، مثلا پاؤں دھو رہے ہیں تو بلا ضرورت 4 مرتبہ 5 مرتبہ یا 10 مرتبہ پیر دھو لیے، یہ سب اسراف ہے اور ناجائز ہے۔ لیکن زیادہ تر مرد اور خواتین حضرات اسراف کی ایک دوسری صورت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ دوسری صورت یہ ہے کہ وضو خانے میں وضو کرتے وقت یا بیسن پر وضو کرتے وقت ٹونٹی کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور مسلسل اس سے پانی گرتا رہتا ہے، اور اسی حالت میں وضو کرنے والا اس سے پانی لے کر ہاتھ دھو رہا ہے، کلی کر رہا ہے، ناک میں پانی ڈال رہا ہے، چہرہ دھو رہا ہے اور اس کو مسل رہا ہے، داڑھی کا خلال کر رہا ہے، انگلیوں کا خلال کر رہا ہے، اور پانی مسلسل تیزی کے ساتھ نالی میں بہہ رہا ہے۔ اس طرح پانی مسلسل گرانے کا عام معمول بن گیا ہے۔ گھروں میں بیسن پر وضو کرتے وقت بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، مساجد میں وضو خانے پر وضو کرتے وقت بھی یہی حالت ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو سنت کے مطابق وضو کرنے کے لیے جتنا پانی درکار ہوتا ہے اس کی مقدار صرف اتنی ہے جتنا پانی اس نے ہاتھ دھونے یا کلی کرنے یا ناک میں پانی ڈالنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو پانی ٹونٹی سے بلا ضرورت ضائع ہو گیا
جس کی مقدار اس پانی سے کئی گنا زیادہ ہوگی جتنا پانی ضرورت تھا، اس لیے اس پانی کو ضائع کرنا سراسر اسراف اور گناہ ہے۔ شریعت نے وضو کے بارے میں بتایا ہے کہ وضو کرنے سے وضو کرنے والے کے اعضاء کے تمام گناہ پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ جب وضو کرنے والا ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ لہذا وضو کا مقصد تو یہ تھا کہ جس طرح اس کے ذریعے ہم ظاہری پاکی اور طہارت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح گناہوں سے بھی باطنی طہارت حاصل کریں، لیکن نفس اور شیطان نے ہمیں خفیہ طریقے سے اسراف کے گناہ کے اندر مبتلا کر دیا۔ اب ہمارے خیال میں بھی نہیں آتا کہ یہ کوئی گناہ ہے، بلکہ ہم اس گناہ کے عادی ہو گئے ہیں۔ عرصہ دراز سے ہم وضو کے درمیان اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں، چنانچہ ہر جگہ اکثر وضو کرنے والوں کے اندر یہ گناہ آپ کو نظر آئے گا۔ پانی جو اللہ کی گراں قدر نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس کو اس طرح بے جا بہا دیتے ہیں جس میں اللہ کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری بھی ہے، اس کے ساتھ اسراف کرنے کا گناہ بھی اپنی گردنوں پر آ جاتا ہے۔ اور جو وضو ہمارے لیے باعث مغفرت تھا، اس وضو کو ہم نے اپنی غفلت سے باعث گناہ بنا دیا۔ اس لیے ضروری ہے ہم سب اپنے وضو کی طرف توجہ دیں اور اب تک جو گناہ ہو چکا اس سے سچی توبہ کریں، اور آج کے بعد جب بھی ہم وضو کریں تو اس گناہ سے بچیں۔ اس گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دو ہاتھ دیے ہیں، لہٰذا نلکے پر وضو کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ ہم ایک ہاتھ پانی لینے کے لیے استعمال کریں اور دوسرا ہاتھ اول سے آخر تک نلکا کھولنے کے لیے اور بند کرنے کے لیے مخصوص کر دیں۔ ایک ہاتھ میں پانی لیں، دوسرے ہاتھ سے نلکا بند کر دیں، پھر نلکا بند کرنے کے بعد چاہے تو دوسرے ہاتھ کو بھی دھونے میں استعمال کر لیں۔ سارے اعضاء کو دھوتے وقت یہ عمل کریں، اس لیے کہ اعضاء وضو کو دھونے کے لیے بے تحاشا پانی بہانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ شرعاً دھونے کے لیے کم از کم اتنی مقدار پانی کی کافی ہے کہ ہر عضو کو دھونے کے لیے اس سے 3-4 پانی کے قطرے ٹپک جائیں، بس یہ دھونے کی کم از کم حد ہے۔ مسح کرنے اور دھونے میں یہی فرق ہے کہ مسح کرنے میں پانی ٹپکتا نہیں ہے، یعنی گیلا ہاتھ پھیر دینے کو مسح کہتے ہیں، اور دھونا اس کو کہتے ہیں کہ دھونے کے بعد پانی کے چند قطرے ٹپک جائیں۔ لہٰذا ایک چلو پانی جو ہم ہاتھ میں لیتے ہیں وہ پانی دھونے کی مذکورہ بالا شرعی حد سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اس پانی سے وضو کر کے پانی کی مسنون مقدار پوری طریقے سے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کوئی شخص یہ عذر نہیں کر سکتا کہ ایک ہاتھ سے وضو کرنے کا جو طریقہ آپ بتا رہے ہیں اس سے ہم وضو کس طرح کریں۔ ایک ہاتھ سے تو وضو ہو ہی نہیں سکتا، حقیقت میں یہ دھوکہ ہے، ورنہ ایک ہاتھ میں جتنا پانی آ جاتا ہے شریعت کے مطابق مسنون طریقے پر وضو کرنے کے لیے وہ بالکل کافی ہے۔ بس اس کے لیے توجہ کی ضرورت ہے، اپنے اندر اس احساس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسراف کے گناہ میں مبتلا ہیں، جس سے بچنا ہمارے ذمے ضروری ہے، ورنہ اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، عذاب ہوگا، جواب دینا پڑے گا کہ تم نے پانی جیسی گراں قدر نعمت میں یہ گناہ کیوں کیا۔ اگر یہ ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں آ جائے تو پھر صرف ایک ہی نماز کے وضو سے یہ گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ علاج تو موجود ہے، مگر کوئی شخص اپنے آپ کو مریض سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ اگر کوئی مریض ہی نہیں تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک ہاتھ پانی لینے کے لیے استعمال کرنا اور دوسرا ہاتھ ٹونٹی کھولنے اور بند کرنے کے لیے استعمال کرنا وضو کو سنت کے مطابق کرنے کے لیے بالکل کافی ہے، بس اس کی ذرا سی مشق کی ضرورت ہے۔ اب تک چونکہ ہم نے اپنی عادت بے تحاشا پانی استعمال کرنے کے لیے بگاڑ رکھی ہے، اس لیے شروع میں ایک ہاتھ استعمال کرنے میں ذرا تکلف ہوگا، لیکن جب گناہ سے بچنا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا۔
انشاءاللہ چند روز گزرنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعتاً اس سے پہلے ہم بیکار اور بے فائدہ اس گناہ میں مبتلا تھے، اب ہمارے لیے ایک ہاتھ سے وضو کرنا بے حد آسان ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سمجھنے کی